آج پھر ایک بار نئے کنٹینٹ کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت والا سے سوال کر رہا ہے سامنے والا بھائی ہمارا، کہہ رہا ہے کہ زمزم کا ذکر قرآن مبارک میں نہیں، لہٰذا آپ اس کو ثابت کریں، کیا وجہ ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے اوپر حضرت مفتی صاحب نے پہلے نمبر پہ تو ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ کسی علماء کی صحبت میں رہیں، علماء دین سے اور کتابوں سے ربط ضبط اپنا بڑھائیں، اور دینی امور پر ذرا آپ غور و خوض کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت نے کہا ابھی ہم آپ کو اس کا جواب بتا رہے ہیں۔ رہی بات مکمل جواب سننے کے لیے پورے ویڈیو کو لنک پہ جائیں۔ تھا کہ زمزم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو میں بھی سرچ کیا اسلام 360 ایپ میں اور دیکھے تو وہاں پر مجھے نہیں ملا، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ سے سوال تھا بس۔ جی شکریہ۔ آپ کے پہلے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کسی کی نگرانی میں، کسی معتبر عالم دین کی نگرانی میں قرآن کریم پڑھیں، کوئی معتبر وہ خود تفسیر کرتے ہوں یا وہ کوئی آپ کو تفسیر کی کتاب دیں، اور وہ آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ جہاں جہاں آپ کو کوئی اشکال، کوئی سوال ہو تو آپ ان سے وہ پوچھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا قرآن کے مطالعے کا آغاز ہونا چاہیے۔ حدیث کا جو مطالعہ ہے وہ اس کے بعد کی بات ہے۔ بنیادی طور پر حدیث کے لیے یعنی علمی اعتبار سے بہت زیادہ سالڈ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ کہ عوامی اعتبار سے کہ آپ کو بنیادی معلومات ہو جائے حدیث کی، حدیث میں کیا لکھا ہے، اور جو ڈے ٹو ڈے یا روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے معارف الحدیث ایک اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرے سوال کا جو ہے، دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی زمزم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جی لیکن بہت یہ ہے نا کہ زمزم ایک ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس لیے سوال بہت اہم ہے، لیکن کسی بھی چیز کے اہم ہونے کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ہی ہو، حدیث میں نہیں ہو سکتا، حدیث میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، حدیث بھی تو خدا کی طرف سے ہے۔ اچھا حضرت حاجرہ کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہاں میرا یہ بھی سوال تھا۔ جی نہیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ ہاں آپ سے اس لیے سوال ہے نا، میں بات یہ ہے ہاں کہ اصول پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ جو اصول ہے نا exactly. قرآن میں نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، چونکہ ہم وحی کو دو چیزیں مانتے ہیں کہ قرآن بھی وحی ہے، لیکن اس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں، یعنی وہ وحی کہ جس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، اور احادیث جو سنت ہے، یعنی کچھ احادیث منسوخ بھی ہو گئی ہیں، وہ بھی وحی ہے، اور یہ وہ وحی ہے کہ جس کو ریسائٹ نہیں کیا جاتا۔ تو بہت سی چیزیں، اب مثلا نماز کے اندر آپ کی کتنی رکعتیں ہوں گی؟ ظہر میں، مغرب میں، عصر میں، بتائیے قرآن میں کدھر ہے؟ جی بے شک نہیں ہے، وہ صرف ہمیں حدیث سے ہی ملتا ہے۔ تو بس اب یہی بات ہے، وہ اب حالانکہ اگر آپ نے صحیح رکعت نہیں پڑھی، اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھ لی اپنی مرضی سے، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ 4 کے بجائے 5 پڑھ لی، کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کتنی اہم چیز ہے کہ جس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے روزانہ ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں۔ یہی تو پیغام ہے اسلام کا کہ آپ دین کو قرآن میں منحصر نہ سمجھیں، قرآن اس کا جو کانسٹیٹیوشنل ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ جی بے شک، لیکن پھٹکانے والے بہت ہے تو اس لیے سوال پیدا ہو جاتے۔ جی شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا دکھا آپ سے بات کر کے، چلیں ٹھیک جزاک ہے۔ اللہ۔